علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر جو حج کا زمانہ چل رہا ہے، حج کے جو ارکان احکام ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں، تو اس ویڈیو کے اندر جو ہے ہم حج کے دن جو ہے 5 دن ہوتے ہیں، اس کو کیسے گزاریں گے، اس کو جو ہے ہم آپ کو شارٹ کٹ میں سلائیڈ کے ذریعے سے آپ کو ہم بتلانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جو سلائیڈ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے اتمام کرو، پورا کرو۔ اس کے بعد حج کی تعریف ہے اگلے سلائیڈ کے اندر کہ حج کسے کہتے ہیں۔ تو حج کی تعریف یہاں پر ہے کہ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ یہ میں آپ کو جو ہے شارٹ کٹ کے اندر بتلا رہا ہوں، جس سے آپ سمجھ جائیں گے اور کس طریقے سے حج کے 5 دن گزارنے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی سلائیڈ کے اندر حج کے 5 ایام کون سے ہیں؟ تو جواب ہے اسلامی سال کے 12ویں مہینے یعنی ذوالحجہ کی 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک 5 دن ایام حج کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد حج کے 5 مقامات کون سے ہیں؟ تو وہ بھی نیچے ہے، تصویر کے ساتھ تصاویریں ہیں اس کے ساتھ۔ نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 صفا اور مروہ، نمبر 3 منی، نمبر 4 مزدلفہ اور نمبر 5 عرفات۔ اس کے بعد حج کی 7 عبادتیں کون سی ہیں؟ یعنی حج کی جو ہم نے تعریف اوپر کی ہے اسی کے تحت، اسی کے زیر تحت جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، حج کی 7 عبادتیں کون سی ہے؟ اس کو بھی آپ تصویر کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، دوڑنا، وقوف، اسی طریقے سے رمی، اسی طریقے سے قربانی ہے اور حلق یا قصر کہا لیا یا بال مڑوانا یا کٹوانا، یہ چیزیں۔ اس کے بعد اپنے حج کو حج مبرور اور آسان بنانے کا 5 نکاتی لائحہ عمل۔ نمبر 1 مشکلات پر صبر، نمبر 2 عبادت پر شکر، سہولت پر عمل، قبولیت کی دعا اور فکر، سنت کی پابندی۔ حج مبرور کے لیے یہ 5 نکات جو ہے اپنے ذہن نشی کرنی ہے کہ مشکلات اگر ہو تو اس پر صبر کرنی ہے، عبادت پر شکر کرنا ہے، سہولت پر عمل کرنا ہے، قبولیت کی دعا اور فکر کرنی ہے، سنت کی جو ہے وہ مکمل طریقے سے پابندی کرنی ہے۔ اب یہاں پر سے حج کے جو 5 ایام ہیں اس کو بتلانے کی ہم کوشش کریں گے کہ کیا کیا کرنا ہے۔ پہلے دن کیا ہوگا، دوسرے دن کیا ہوگا، یا پہلے دن کے اندر کون کون سے احکام ہیں، کون کون سے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ حج کے پہلے دن 8 ذوالحجہ کے افعال و احکام جو بھی کام ہیں وہ اس سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 نیت کرنا، نمبر 3 تلبیہ پڑھنا، نمبر 4 منی روانگی، نمبر 5 وقوف منی، یہ ہے۔ اس کے بعد حج کے پہلے 8 ذوالحجہ کے جو افعال ہیں وہ احرام باندھنے کا طریقہ یا جو بھی حج کی نیت کرنا وہ بھی ہم سلائیڈ بائی سلائیڈ جو ہے آپ کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں شارٹ کٹ میں، جس سے آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا جو ہے احرام باندھنا، 5 جو ہے افعال ہیں 8 ذوالحجہ کو، اس کو جو ہم الگ الگ قدر تفصیل سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، یا 8 ذوالحجہ کو نماز فجر مکہ میں باجماعت ادا کرے اور غسل یا وضو کر کے اپنی رہائش گاہی میں احرام باندھ لے۔ اس کے بعد احرام کے 2 رکعات نفل ادا کرے، یہ جو ہے پہلا کام ہوا۔ اس کے بعد 8 ذوالحجہ کو جو کرنے کا کام ہے دوسرا، وہ حج کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا۔ احرام کے نفل سے جب ہم فارغ ہو جائیں گے تو حج کی نیت کریں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، کہ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد جو ہے تلبیہ پڑھیں اور دعا کریں، اب احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی، جی لبیک اللہم لبیک جو ہے پڑھنا۔ اس کے بعد جو 8 ذوالحجہ پہلا جو ہے حج کا جو پہلا دن ہے اس کے اندر یہ بھی کرنا ہے کہ منی روانگی اور وقوف منی، کہ منی کے لیے روانہ ہونا اور منی میں ٹھہرنا بھی ہے، وقوف بھی کرنا ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد منی روانہ ہو جائیں۔ انتظامی آسانی کے لیے رات کو جانا بھی درست ہے۔
8 ذوالحجہ کی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں جو ہے منا میں باجماعت ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد حج کے دوسرے دن یعنی 9 ذوالحجہ کو کے افعال کیا ہیں اس سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 فجر اور تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد نمبر 2 عرفات روانگی، نمبر 3 ظہر اور عصر، نمبر 4 وقوف عرفات، نمبر 5 مزدلفہ روانگی، نمبر 6 مغرب اور عشاء۔ یہ چیزیں جو ہے 9 ذوالحجہ کو کیے جائیں گے، اس کو بھی ہم قدر تفصیل سے جاننے کی کوشش۔ تفصیل یہ ہے کہ منا میں نماز فجر کی ادائیگی اور تکبیر تشریق دوسرے دن میں 9 ذوالحجہ کو نماز فجر منا میں ادا کریں۔ اس کے بعد 9 ذوالحجہ کی نماز فجر سے 13 ذوالحجہ کی نماز عصر تک ہر نماز کے بعد جو تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ یہ تو عام حالت میں بھی ہے، جو گاؤں دیہات کے اندر جو حج کے لیے نہیں جاتے ان کے لیے بھی، مرد ہے تو باواز بلند جماعت کے بعد سلام کے بعد، اور اگر عورت ہے تو وہ بھی اپنا جو تنہا میں جو پڑھتی ہے تو وہ پڑھیں گے۔ اس لیے حاجی اور غیر حاجی دونوں کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھیں۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے 9 ذوالحجہ کو کام کرنے کے اعمال کہ طلوع آفتاب کے بعد غسل یعنی جو کہ سنت ہے، یا وضو کر کے تلبیہ کہتے ہوئے عرفات روانہ ہو جائے۔ اگر کوئی نماز فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے عرفات کی طرف روانہ ہو گیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ذہن نشی کر لے۔ زوال سے سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں وقوف کرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر کوئی حاجی زوال سے غروب آفتاب تک ایک لمحہ کے لیے بھی عرفات پہنچ گیا تو اس کا حج ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحج عرفۃ، یعنی اصل حج تو عرفہ ہی ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا یہ جو سب کے اندر آئے گا دوران وقوف جو ہے عرفہ تلبیہ دعائیں استغفار کرنا، کہ جب وقوف کریں گے عرفہ کے اندر تو تلبیہ پڑھنا، دعائیں اور استغفار جو ہے کرنی ہے، اور اس میں بھی مشکلات ہو تو صبر کرنا، عبادت پر شکر، سہولت پر عمل، قبولیت کی دعا اور فکر، سنت کی پابندی۔ یہ وقت قبولیت دعا کا خاص وقت ہے وقوف عرفہ کے وقت، اس لیے تمام وقت تلبیہ، خشوع و خضوع اور گریہ وزاری کے ساتھ دعا اور استغفار میں مشغول رہیں۔ اپنے ماضی کے گناہوں اور کوتاہیوں پر اللہ کے حضور معافی کے اور اپنے مستقبل کے گناہوں سے پاک زندگی کے طالب ہوں، دعا کریں۔ وقوف عرفہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل دعا کو بہترین دعا اور بہترین کلمہ قرار دیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد جو 9 ذوالحجہ یعنی حج کے دوسرے ایام میں بھی یہ کام کرنے کے عرفات میں جو ہے نماز ظہر و عصر کی ادائیگی۔ عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز اپنے خیموں ہی میں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز جو ہے عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد غروب آفتاب کے وقت مزدلفہ روانہ ہونا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر جو ہے تلبیہ کہتے ہوئے ہم مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مزدلفہ میں نماز مغرب و عشاء کی اکٹھی دونوں کو جمع کرنا، اکٹھی ادائیگی۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب و عشاء کی نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ عشاء کے وقت میں جو ہے باجماعت ادا کی جائے گی، اور اس میں بھی مشکلات پر صبر کرنا ہے۔ عبادت پر جو بھی پریشانی ہو اس پر صبر و شکر، عمل، دعا اور فکر اور سنت کی پابندی ہونی چاہیے۔ مغرب و عشاء کی اکٹھی ادائیگی کا طریقہ، پہلے یہ جو ہے مغرب و عشاء جب ہم مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے تو مزدلفہ پہنچ کر جو مغرب و عشاء کو اکٹھا کرنا تو کیسے کرنا ہے؟ تو پہلے مغرب کے 3 فرض ادا کریں، پھر تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھیں، اس کے بعد ساتھ ہی عشاء کے فرائض ادا کریں اور تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھیں، پھر مغرب کی 2 سنتیں، پھر عشاء کی 2 سنتیں اور پھر وتر ادا کریں۔ یعنی پہلے مغرب کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے تلبیہ پڑھنا ہے، تکبیر تشریق پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے عشاء کے فرائض ادا کرنے پہلے، پھر اس کے بعد مغرب کی سنت جو ہے ادا کرنی ہے، پھر عشاء کی جو 2 سنتیں ہیں اور پھر وتر جو ہے ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد جو وہی مغرب و عشاء کے اکٹھی ادائیگی کے طریقہ کے بعد جو ہے کچھ باتیں ہیں کہ مزدلفہ میں نماز مغرب و عشاء کو جمع کرنا۔
اگر کسی نے مزدلفہ پہنچنے سے پہلے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اس کے ذمے جو ہے مزدلفہ پہنچ کر گزشتہ بیان کردہ ترتیب سے دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہوگا، لازم ہوگا۔ اس کے بعد جو مزدلفہ میں ذکر و اذکار اور دعائیں کرنا، یہ بڑی فضیلت والی اور مبارک رات ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر و تلاوت، تلبیہ اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس رات اپنے پروردگار کو اس خشوع و خضوع سے یاد کریں کہ دل میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی یاد جو ہے نہ ہو۔ اب جو یہ سلائیڈ دکھ رہی ہے، اس کے اندر حج کے تیسرے دن 10ویں ذوالحجہ کے جو افعال ہیں وہ کیا کیا ہے۔ نمبر 1 وقوف مزدلفہ، نمبر 2 مینا روانگی، نمبر 3 رمی یعنی پتھر مارنا، کنکر مارنا، قربانی کرنا، حلق یا قصر کرنا یا طواف زیارت، اسی طریقے سے طواف زیارت کرنا۔ نماز فجر کے بعد وقوف مزدلفہ، تیسرے دن میں وقوف مزدلفہ کی رات دعاؤں میں مشغول ہو کر گزارنے کے بعد فجر کی نماز اول وقت میں باجماعت ادا کریں، پھر سورج نکلنے تک ذکر و اذکار، دعا و استغفار اور تلبیہ میں مشغول رہتے ہوئے وہیں وقوف کریں۔ اس کے بعد جو دوسرا کام مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانا، اس دوران جو ہے مزدلفہ سے کنکریاں اٹھائے جو جمرات کو مارنے کے لیے استعمال کیے جائیں گی۔ ہر چنے یا کھجور کی گٹھلی کے برابر 70 کنکریاں مزدلفہ سے اٹھائیں گے۔ سب تصویر کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد مینا روانگی اور بڑے شیطان کی رمی، طلوع آفتاب کے وقت مینا جو ہے روانہ ہو جائے اور مینا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی رمی کیجیے، اور 10ویں ذوالحجہ کو صرف بڑے شیطان کی رمی کی جائے گی، کنکر پتھر مارا جائے گا۔ اس کے بعد پہلے دن کی رمی کے لیے 24 گھنٹے۔ اس دن رمی کا افضل وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، لیکن اس کا جائز وقت 10 ذوالحجہ کے طلوع آفتاب سے لے کر اگلے دن 11ویں ذوالحجہ کے صبح صادق جو ہے طلوع ہونے سے پہلے تک ہے۔ تو افضل جو ہے وہ طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، لیکن اگلے دن تک بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب رمی کا طریقہ کیا ہے کہ 7 کنکریاں ہاتھ میں لے کر اس طرح کھڑے ہو کہ مینا آپ کے دائیں جانب اور مکہ مکرمہ جو ہے بائیں جانب ہو، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر ایک ایک کنکری ستون پر مارتے جائیں۔ کنکر کا احاطہ میں گرنا کافی ہے، ستون کو لگنا ضروری نہیں، یعنی کھمبا جو ہے جو پیلر ہے اس پر لگنا جو ہے ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مارا جائے گا کہ 7 کنکریاں ہاتھ میں لے کر جو یہ ایسے کھڑا ہونا ہے کہ مینا آپ کے دائیں جانب ہو اور مکہ مکرمہ جو ہے آپ کے بائیں جانب ہو۔ ہر کنکری مارتے وقت جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورزا للرحمن کہیں۔ پہلی کنکری مارنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں اور جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی رمی کے بعد اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا نہ مانگیں۔ اس کے بعد جو ہے قربانی کرنا ہے 10ویں ذوالحجہ کو۔ رمی کے بعد قربانی کیجیے، قربانی کرنا واجب ہے۔ اس قربانی کے لیے 3 دن یعنی 10، 11، 12ویں ذوالحجہ مقرر ہیں۔ ان دونوں میں جب چاہے ہم قربانی کر سکتے ہیں، ان دنوں میں جب چاہے ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حلق یا قصر کروانا۔ قربانی کے بعد مرد پورے سر کے بال مڑوائے یا پورے سر کے بال انگلی کے پورے سے کچھ زیادہ کاٹے، مگر مڑوانا افضل ہے۔ خواتین پورے سر کے بال انگلی کے پور سے کچھ زیادہ کتروائیں، تاہم چوتھائی سر کے بال پورے سے کچھ زائد کاٹ دیے جائیں تو کافی ہے۔ حلق یا قصر کی شرعی حیثیت فرض کیا اور اس کے بعد سوائے ازدواجی تعلق قائم کرنے کی حرام کی باقی تمام پابندیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد تینوں کام ترتیب سے کرنا۔ نمبر 1 رمی، نمبر 2 قربانی، نمبر 3 حلق۔ ماقبل 10 ذوالحجہ کے جو 3 مناسک جمرہ عقبہ ہے، بڑے شیطان کی رمی ہے، قربانی ہے اور حلق یا قصر ذکر کیے گئے ہیں اوپر، جو ان کو اسی ترتیب سے کرنا ادا کرنا جو واجب ہے۔ اگر کسی نے اس ترتیب کے الٹا کیا تو اس پر جو ہے دم لازم ہوگا، اس لیے ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلے رمی، پھر قربانی، پھر حلق۔ اس کے بعد طواف زیارت ہے۔ حلق یا قصر کے بعد غسل کیجیے، اس کے بعد طواف زیارت کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو جائے۔ اس کا وقت حلق سے فارغ ہونے کے بعد 12ویں ذوالحجہ کے جو ہے غروب آفتاب تک ہے، تاہم 10 ذوالحجہ ورنہ 12 ذوالحجہ تک کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ طواف زیارت کی جو شرعی حیثیت ہے وہ بھی فرض کی ہے۔ مینا واپسی 10 ذوالحجہ کو مندرجہ بالا تمام افعال و مناسک کی ادائیگی کے بعد جو ہے آپ مینا واپس آ جائیں اور رات جو ہے مینا ہی میں گزاریں۔ اب چوتھے دن کیا کرنا ہے؟
نمبر 1 تینوں جمرات کی رمی، قربانی اگر پہلے نہ کی ہو، حلق قربانی کے بعد، طواف زیارت اگر پہلے نہ کیا ہو۔ تینوں جمرات کی رمی 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کریں، بئی طور کے پہلے جمرہ اولا چھوٹا شیطان کو 7 کنکریاں، اور اس کے بعد پھر اس کے قریب کچھ فاصلے قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا مانگیں، پھر جمرہ وسطیٰ درمیانے شیطان کو 7 کنکریاں مارے اور دعا مانگیں، پھر جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارے، لیکن اس کے پاس نہ کھڑے ہو اور نہ دعا مانگیں۔ اس دن رمی کا سنت وقت زوال سے غروب آفتاب سے پہلے تک ہے، جبکہ اس کا جائز وقت زوال سے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک ہے۔ رمی سے فارغ ہو کر جو ہے پھر ہمیں مینا واپس جانا ہے۔ حج کے 5ویں دن 12ویں ذی الحجہ کے افعال کیا ہیں؟ تینوں جمرات کی رمی، اور اسی طریقے سے اگر قربانی پہلے نہیں کیا تو قربانی کرے، حلق قربانی کے بعد کروانا ہے، اور طواف زیارت اگر 12ویں ذی الحجہ کو جمرات کی رمی سے فارغ ہونے کے بعد حاجی کو اختیار ہے کہ مکہ چلے جائے، اور اگر وہ مکہ نہیں جاتا ہے اور واپس مینا جا کر رات مینا میں گزارتا ہے تو اب اس کے ذمے 13 ذی الحجہ کو بھی زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنا لازم۔ اس دن کی رمی طلوع آفتاب کے زوال سے پہلے رمی کر لے تو بھی جائز ہے کہ 13 ذی الحجہ کو مینا رکنے اور مکہ جانے کا جو ہے ہمیں اختیار ہے۔ اگر رکیں گے تو جو اگلے دن جو ہے 13 ذی الحجہ کو جو ہم وہی جمرات کی رمی کرنا ہم پر لازم ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے طواف وداع، مندرجہ بالا افعال و مناسک ادا کرنے کے بعد آپ کا حج پایا تکمیل تک پہنچ گیا، البتہ ایک طواف رہ گیا جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ اس کا وقت جو ہے مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے قبل ہے، البتہ طواف زیارت کے بعد کوئی بھی نفلی طواف کیا جائے تو وہ طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اس طواف کی شرعی حیثیت جو ہے واجب کی ہے، اور اس کا طریقہ عام نفل طواف کی طرح ہے، یعنی نہ اس میں رمل ہوگا اور نہ ہی اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی ہوگی، البتہ طواف کے 2 نوافل جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ تو یہ جو ہے حج کا شارٹ کٹ میں جو ہے تصاویر کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ایک مرتبہ میں سمجھ میں نہیں آتی ہو تو آپ 2-3 مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جو لوگ حج کو جا چکے ان کو بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ حج مبرور و سعی و مشکور و ذنب مغفور، تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال، کل عام وانتم بخیر۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کے حجوں کو حج مبرور عطا فرمائے، ان کے حجوں کو قبول فرمائے۔ چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئے مسئلے کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خوب خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔